اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو اسلامک پلیٹ فارم کے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے دولت کا بہت طاقتور وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ ویورز، ایک سب سے ضروری بات، جو بھی آپ عمل کریں اس پر پورا یقین رکھ کے اس عمل کو کیجیے، کیونکہ یہ عمل جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بات بتا دی ہے، ہر مسئلے کا حل لکھا ہے، ہر پریشانی سے نجات کا حل لکھا ہے قرآن پاک میں۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ یقین کریے ہمیں کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے ہم سب کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا اصل مطلب سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اور ہمیں اس کو کس کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس میں پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات خود اور اپنے بچوں کو ضرور حاصل کروائیں۔ اور قرآنی تعلیمات نہ صرف ہماری دنیا کی زندگی کو کامیاب بنائیں گی بلکہ جو کہ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات ترجمے کے ساتھ دیا کریں۔ اور ہم سب کو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ ان سب کو دنیا میں تو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی اور غم دور ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائیں گے، اور ہم یہ سب فائدے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اپنی زندگی اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ عمل لونگ پہ کرنے کا ہے۔ لونگ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، یہ ہر کچن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے، جو گرم مسالوں میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لونگ کا یہ عمل کر لیں تو آپ کے گھر سے بے برکتی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اتنا پیسہ آئے گا اور پیسے کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک فرد 15-20 ہزار کماتا ہے یا اس سے کم بھی کماتا ہے، اور کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے، ایک کمانے والے سے گزارا ہونا مشکل ہے، تو آپ بس پھر یہ عمل کر لیں۔ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ عمل آپ نے جب بھی کرنا ہے، میرے بھائی میں، میری بہنوں نے، کسی نے بھی کرنا ہے، آپ نے اس عمل کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ خاموشی سے اس عمل کو صرف خود کو پتہ ہونا چاہیے اور کسی کو نہ پتہ ہو۔ اس عمل میں آپ کو لونگ، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ تعداد میں 2 عدد چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کپڑا چاہیے۔ آپ نے یہ دونوں لونگ اور کپڑا اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے ایک لونگ اٹھانی ہے۔ اور ایک اور ضروری بات، اس کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کو کسی بھی وقت، کسی بھی دن
जिस टाइम आपको फुर्सत मिले उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। इस अमल को करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका जो रुख है, जिस तरह से आप बैठे होते हैं, वो आपका रुख किबला रुख होना चाहिए और किसी दूसरी साइड पे नहीं होना चाहिए। जिस तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ मुँह करके बैठना है। किबला रुख मुँह करके आपने आराम से नीचे ज़मीन की तरफ बैठना है। आपने नीचे बैठकर एक लौंग को उठा लेना है और उस पर आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पहले एक लौंग लेना है, उस पर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और एक और ख़ास बात, आप जिस जगह बैठे हों वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। बेहतर है कि आप जाए नमाज पर बैठकर इस अमल को कर लीजिए। और औरतों से गुजारिश है कि वो नापाकी की हालत में इस अमल को मत करें। इस तरह आपने पहले एक लौंग लेनी है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़नी है। इस लौंग को नीचे रख देना है और उसके बाद आपने दूसरा लौंग उठाना है। उस लौंग के ऊपर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पढ़ना भी वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। आपने दूसरे लौंग के ऊपर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। और हर बार पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है। मतलब आपने एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जैसे आपने ये एक मरतबा पढ़ ली, अब जब दूसरी मरतबा पढ़नी है तब भी बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 7 बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है और 7 बार ही आपने सूरत कौसर पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये वजीफ़ा मैं आपको दूसरे लौंग पे पढ़ने का बता रही हूँ। पहली बार आपने पहले लौंग पर सिर्फ़ 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और दूसरी लौंग पर आपने पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद 7 मरतबा सूरत कौसर बिस्मिल्लाह के साथ, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और तमाम कलिमात पढ़ने के बाद फिर आपने इसके ऊपर फूंक मार देनी है। और फूंक मारने के बाद आपने उस लौंग को भी नीचे पहली वाली लौंग के साथ रख देना है। उसके बाद आपने काला कपड़ा पकड़ना है और उसके ऊपर आपने सूरह यासीन मुकम्मल पढ़नी है। कोशिश करें कि उसमें गलती ना हो। कपड़े का साइज़ इतना होना चाहिए कि उसमें लौंग को आप गिरा लगा कर बांध सकें। बहुत ज़्यादा ना बड़ा लेना है कपड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा लेना है। सिर्फ इतना कपड़ा होना चाहिए कि उसमें ये 2 लौंग आप बांध कर, जहाँ मैं आपको बताऊँ आपने वहाँ पे रखना है। आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को बिल्कुल वैसा करना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इस अमल करने का जो भी मकसद है, रिस्क में तंगी होती है, पैसों की कमी है, जो भी है, आपके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला की रज़ा से ज़रूर हल हो जाएंगे। और ये अमल आपने अपने लिए ख़ुद करना है, आपने किसी से नहीं करवाना और ना आपने किसी से करवा के अपने पास रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंसान अपने रिस्क में बरकत के लिए इतना सा वक्त तो निकाल ही सकता है कि ये आपने एक बार करना है। इस अमल को बावज़ू करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी मर्द या औरत इस अमल को नापाकी की हालत में नहीं कर सकता।
اور عورتیں خاص کر اگر وہ اس حالت میں ہیں جس حالت میں آپ ناپاک ہوتی ہیں، اس حالت میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کے جائے نماز پر بیٹھ کر زمین پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ 5 وقت کی نماز بھی ضرور پڑھا کریں۔ اس عمل کے علاوہ بھی اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام مسائل کو حل کر دیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو جمعے کے دن بابرکت دن کریں۔ ویسے تو اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، کوئی بندش نہیں کہ آپ ہمیشہ اس کو اس وقت یا اس دن کریں، لیکن جمعے کا دن ویسے ہی بابرکت دن ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو جمعے کے دن کریں۔ سب کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھنے کے بعد، ان پر پھونک مارنے کے بعد آپ اس لونگ کو، دونوں لونگ کو اس کپڑے میں باندھ کر صرف ایک گانٹھ لگانی ہے۔ اس کو ایک گرہ لگانے کے بعد آپ اگر مرد ہیں تو آپ اس کو اپنے والیٹ میں رکھ دیں، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ اس کالے کپڑے کو وہاں پہ رکھتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے یا چیزیں رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دلی مراد کو پورا کرے گا، رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کالے کپڑے کو باندھ کر وہاں رکھنا ہے جہاں پہ آپ اپنے گھر کے پیسے رکھتے ہیں، منتھلی اخراجات رکھتے ہیں، یا کسی دکان کے غلے میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات اپنے والیٹ میں رکھ لیں، خواتین اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی ریل پھیر ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اتنی زیادہ فضیلت والا یہ عمل ہے، آپ سب سے گزارش ہے جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔